اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارک اعراف آیت نمبر 179 سے آیت نمبر 179 سے 187۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے دوزخ کے واسطے پیدا کیا ہے جنات اور آدمیوں میں سے بہت سو کو۔ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا لِجَهَنَّمَ، جہنم کے لیے یا جہنم کے واسطے، یہ ظاہر ہے کہ روا روی میں اگر ترجمہ کیا جائے تو اسی طریقے سے کیا جائے گا، جس طرح کہ لام عام طور پر کسی مقصد کو سمجھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ اس کی غرض ہے کہ اس لیے اس کو پیدا کیا گیا، لیکن کیا واقعاً ہر جگہ لام اسی لیے استعمال ہوتا ہے؟ ایک آیت اگر یاد رہے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے سورہ قصص کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، موسیٰ کو فرعون کے گھر والوں نے دریا سے نکال لیا، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحُزْنًا، تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور باعث غم و غصہ قرار پائیں۔ اب یہاں پہ جو لام استعمال ہوا ہے اس کا اسی طریقے سے ترجمہ کیا جائے تو یہ محسوس ہوگا کہ جب فرعون والوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی لیے دریا سے نکالا،
مگر ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے تو اس لیے نہیں نکالا تھا، مگر چونکہ نتیجہ یہی نکلا اس لیے اس نتیجے کا بیان اس طرح سے کیا گیا کہ جیسے کہ انہوں نے نکالا اسی لیے تھا۔ تو یہاں پر بھی مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے تو جس مقصد کے لیے بنایا وہ بنایا، مگر یہ لوگ جہنمی ثابت ہوئے، تو گویا ان کو جہنم کے لیے بنایا گیا تھا، ورنہ ان کو کس لیے بنایا گیا تھا وہ قرآن مجید کے اندر پروردگار نے بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو یہاں پر پروردگار عالم ان اہل جہنم کے پھر اوصاف بیان کر رہا ہے جو خود ان کے اختیار کے اوپر دلیل ہے، اور اسی کی ان کی مذمت ہو رہی ہے اسی پر۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل و دماغ ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے پاس کان ہیں جن سے یہ سنتے نہیں۔ یعنی یوں سب سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مگر ان آیتوں اور نشانیوں کو دیکھ کر خدا کی سنائی کو نہیں سمجھتے، پروردگار عالم کی قدرت کو نہیں دیکھتے، ان آوازوں کے ذریعے سے جو خدا کی قدرت نمایاں ہے ان آوازوں کو نہیں سنتے۔ تو چونکہ ان کے پاس صلاحیت ہے اور پھر اس کے بعد نہیں سنتے، تو یہ جانوروں جیسے نہیں ہوں گے بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہوں گے۔ وہی آگے بیان کیا گیا کہ اولئک کالانعام، کہ وہ چوپایوں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اولئک هم الغافلون، اور یہ ہیں بالکل غافل۔ چوپایوں جیسے ہیں یہ بے شعوری کی وجہ سے، اور ان سے زیادہ گمراہ ہیں کیونکہ وہ اپنے حصے فطری سے اپنے فائدوں کی چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے اور مضرتوں اور اذیتوں سے بچتے ہیں، مگر یہ خود اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کا سامان کرتے ہیں۔ یہ علامہ نقن صاحب کا اس پر بہت اچھا تبصرہ تھا۔ پھر یہ بھی کہ وہ اپنی پستی کردار میں مورد الزام نہیں، اس لیے کہ ان میں عقل و شعور اور تمیز حق و باطل نہیں ہے، اور یہ عقل و شعور رکھتے ہوئے اس پستی میں مبتلا ہے، تو یہ مورد الزام اور گنہگار بھی ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ سے مخصوص ہے وہ نام جو بہترین ہے۔ یہ اللہ کے نام جو ہے رحمان، رحیم، ستار، غفار، یہ سارے نام اللہ کے اور بہت اچھے نام ہیں، خوبصورت نام ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، تو اسے پکارو انہی کے ذریعے سے، یعنی پروردگار عالم کو مخاطب کرو یا رب کہہ کر، یا رحمان کہہ کر، یا رحیم کہہ کر۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو کہ جو غلط راستہ اختیار کرتے ہیں اس کے ناموں میں، مثلا پروردگار عالم کو باطل ناموں سے پکارتے ہیں، مثلا ابو المسیح کہنا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کہہ کر مخاطب کرنا، یہ غلط انداز ہے، پروردگار عالم کو پسند نہیں ہے، اور یہ اللہ کے ناموں کے اندر کجی یا غلط راستہ اختیار کرنا ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم کے ناموں کو بگاڑ کر غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا، جیسے کہ مشرکین کیا کرتے تھے، وہ بتوں کے نام رکھتے تھے، اور اللات جو انہوں نے نام رکھا تھا بت کا وہ اللہ سے نکالا تھا، عزا یہ عزیز سے نکالا تھا، منات یہ منان سے نکالا تھا۔ یہ تفاسیر کے اندر آیا کہ وہ نام تھوڑا سا اس کو ٹویسٹ کر کے بتوں کے لیے استعمال کرتے تھے، تو یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جلد ہی انہیں سزا ملے گی اس کی جو وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ اگلی آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، ہماری مخلوق میں ایک گروہ ہے ان کا جو حق راستہ بتاتے ہیں، وہ بِهِ يَعْدِلُونَ، اور اس کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ پہلے یہی الفاظ بنی اسرائیل کے لیے بھی آئے تھے کہ ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں، اور اب گویا عام بات کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے، اور اس امت کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، اور الفاظ یہ واضح طور پہ بتاتے ہیں کہ ایسے لوگ کم تعداد میں ہیں، اکثریت اس کے خلاف ہیں۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا نکالا گیا کہ تمام مخلوق جو ہے وہ گمراہی پر کبھی مجتمع نہیں ہو سکتی۔ ہمارے نقطۂ نظر سے یہ اس لیے درست ہے کہ ہم ہر دور میں ایک معصوم کے وجود کو ضروری مانتے ہیں جو خلق پر حجت خدا کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس طرح سے گمراہی کے عام طوفان میں بھی ایک مینارہ ہدایت قائم رہتا ہے۔ تو یہ بالکل اس اعتبار سے بالکل درست بھی ہو جائے گا اور معصومین پر اس کی تطبیق بھی ہو جائے گی۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو، نشانیوں کو جھٹلایا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، تو ہم ان کے ساتھ یہ کریں گے کہ آہستہ آہستہ انہیں گرفت میں لے لیں گے، من حیث لا یعلمون، یہاں تک کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا۔ استدراج یعنی گریجولی ان کو عذاب میں اس طرح سے گرفتار کرنا کہ وہ اس عذاب میں آنے کو محسوس نہ کر سکیں کہ وہ ٹریپ ہو چکے ہیں اور گرفتار ہو چکے ہیں۔ یا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ مثلا
پروردگار عالم کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہو جائے، ہر طرح سے چیز فیوریبل ہو، اور پھر اچانک ان کو پکڑ لیا جائے اور وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم تو مزے میں ہیں، اور وہ گرفتار عذاب ہو جائیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، انہیں ڈھیل دوں گا، یعنی انہیں مہلت دوں گا، اس طرح سے ڈھیل دوں گا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اِنَّ قیدی متین، یقیناً میرا منصوبہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ یہ اسی گویا استدراج کو مزید ایکسپلین کیا جا رہا ہے۔ اولم یتفکروا، کیا وہ سوچتے نہیں، ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے ساتھی میں کسی طرح کی دیوانگی نہیں ہے۔ یہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون معاذ اللہ یا دیوانہ یہ لوگ کہنے لگے تھے، اس کے حوالے سے پروردگار عالم نے ایک سخت جلال کے عالم میں ایک تنبیہ کی ہے کہ کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں کہ ان کے ساتھی میں کسی طرح کی دیوانگی نہیں ہے۔ یعنی اگرچہ وہ کافر تھے، مشرک تھے، مگر پیغمبر اکرم کو ان کا صاحب کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ صاحب کا لفظ صرف ہم جماعت ہونے پر ہی استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر وسعت پائی جاتی ہے۔ ما بصاحبہم من جنہ، یہ ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کو دیکھتے رہے، اس میں کوئی جنون نہیں ہے، نہ دیوانہ پن ہے۔ اتنی معقول بات کرنے والا، اتنی سمجھداری کی باتیں کرنے والا، کیسے اس کو یہ اس طرح سے متہم کرتے ہیں؟ ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو نہیں ہے مگر کھلا ہوا خطرے سے ہوشیار کرنے والا۔ نذیر کا لفظ استعمال ہوا۔ اولم ینظروا، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے، فی ملکوت السماوات والارض، کارخانے قدرت میں آسمانوں اور زمین کو نہیں دیکھتے، وما خلق اللہ من شیء، اور ان چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، یعنی کہ ان سب میں یہ غور و فکر نہیں کرتے۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، ممکن ہے کہ ان کی موت نزدیک آ چکی ہو۔ یعنی ایک تو یہ نہیں کہ غور و فکر کرنا چاہیے آسمانوں اور زمین کے اندر، دیگر مخلوقات میں، پھر اپنے بارے میں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی کی مدت ختم ہونے والی ہو، یعنی مہلت کتنی باقی رہ گئی ہے، کس کو پتا ہے کون سی سانس آخری ہے۔ قد اقترب اجلهم، یہ کہنے کے بعد پھر پروردگار عالم نے فوراً کہا فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، تو اب کس کلام پر وہ اس کے بعد ایمان لائیں گے؟ یعنی جب قرآن مجید جیسا کلام پروردگار نے نازل کر دیا جو اتنے مؤثر انداز میں ان باتوں کو پیش کر رہا ہے، اس کے بعد بھی وہ نہیں مانتے، تو اور کون سا کلام ہوگا جس کا ان پر اثر ہو اور وہ ایمان قبول کریں؟ من یضلل اللہ، جس کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دے، فلا ہادی لہ، تو پھر اس کا کوئی رہنما نہیں ہو سکتا۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے ان کی سرکشی میں کہ وہ دل کے اندھے بنے رہیں۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، تو انہیں زبردستی نہیں دکھایا جائے گا۔ یہ پروردگار عالم کا طریقہ کار جو اس دنیا کے اندر ڈیزائن ہے وہ یہی ہے کہ جو ہدایت لینا چاہتا ہے اس کو ہدایت دی جائے گی، زبردستی کان سے پکڑ کر کسی کو ہدایت نہیں دی جائے گی۔ اب قیامت کی وقت کی بحث اگلی آیت کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ اعلان پروردگار کی طرف سے اس میں ہے کہ اس کا علم صرف اور صرف خدا کو ہے۔ پروردگار نے اسے اپنے سے مخصوص کیا ہوا ہے کہ قیامت کو کب برپا کرنا ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کب اس کا قیام ہوگا۔ قل انما علمھا عند ربی، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، نہیں نمایاں کرے گا اسے مگر پروردگار، یعنی جو اس کا وقت ہے وہ پروردگار کے پاس ہے، وہی اس کو نمایاں کرے گا، اسی کے پاس علم ہے، وہی اس کو بیان کر سکتا ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض، ہاں اتنا سمجھ لو کہ وہ آسمانوں اور زمین پر بہت بھاری ہے، یعنی جب بھی یہ قیامت آئے گی بہت بھاری ہوگی۔ لا تأتیکم الا بغتۃ، جب وہ آئے گی تو اچانک آئے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ آپ سے تو ایسے پوچھ رہے ہیں کہ جیسے آپ اس قیامت کی توقیت اور اس کے وقت کے بارے میں غلطاں اور پیچاں ہوں، یعنی پروردگار سے بار بار آپ یہی سوال کر رہے ہوں اپنے رب سے۔ قل، ان سے کہہ دیجئے انما علمھا عند اللہ، کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر لوگوں کی اکثریت اس بات کو بھی نہیں جانتی۔ یاد رکھیے اور خوب یاد رکھیے کہ نبی کہتے ہی خبر دینے والے کو ہے، اور نبی کی خبر مشاہدات کی نہیں ہوتی، غیب ہی کی ہوتی ہے، مگر غیب کے اندر جتنا پروردگار اپنے نبی کو اجازت دے گا ظاہر ہے کہ اتنا ہی وہ بتائے گا۔ وہ خدا کے مقابلے میں دوسرا خدا نہیں ہے، وہ خدا کا نمائندہ ہے، اور خدا نے جو خبر اس کو دی ہے وہ آگے فارورڈ کرے گا، اور جو خبر پروردگار عالم نے نہیں دی تو ظاہر ہے کہ اصل علم تو پروردگار ہی کا ہے۔
اصل مالک وہی ہے، وجود ہو یا علم، ہر چیز میں نبی اپنے پروردگار کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ بہرحال غور طلب بات ہے کہ وہ پیشگوئیاں جو وقتاً فوقتاً قیامت کے لیے ہوتی رہتی ہیں، کتنی بے عقلی ہے ان پیشن گوئیوں سے وحشت زدہ ہونا اور انہیں اہمیت دینا۔ ہم ماضی قریب میں کئی مرتبہ اخباروں میں اور ان کے صفحات پر اور اسی طریقے سے چینلز پر دیکھ چکے ہیں کہ فلاں صاحب نے کہہ دیا کہ اتنے دن کے بعد، اتنے سال کے بعد، فلاں تاریخ کو قیامت آنے والی ہے۔ جس علم کو پروردگار نے اپنی ذات سے مخصوص کیا ہے، اس کے بارے میں نبی جیسی شخصیت جو پروردگار کے محبوب ہیں وہ کہیں کہ اس کا علم صرف خدا کے پاس ہے، تو پھر اس کے بعد کسی پیشن گوئی کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ دعا ہے پروردگار سے قرآن سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔